السلام علیکم فیسٹ سی. آج جو نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے افادہ. اکنامکس میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اکثر پیپر میں جو آتا ہے، اور ہم بیسک ٹاپک جو ہے وہ معاشیات کا کہتے ہیں. افادہ نام سے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا، لیکن افادہ فائدہ نہیں ہے. یوٹیلیٹی کیا ہے؟ کسی شے کی وہ خصوصیت، وہ خوبی یا قوت، اسے افادہ کہیں گے جو کسی حاجت کی تسکین کا باعث بنے. مثلا پین ہے، اس میں لکھنے کی خوبی ہے. اگر پانی پیاس بجھاتا ہے، کار سواری کے کام آتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں افادہ موجود ہے. سوری. افادہ ایک اضافی اصطلاح ہے، اس لیے کسی شے میں ہر شخص کے لیے یکساں افادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کے نزدیک ایک شے میں زیادہ افادہ ہے، جبکہ دوسرے آدمی کے لیے اس میں کم افادہ ہے. ہو سکتا ہے تیسرے آدمی کے لیے اس میں افادہ موجود ہی نہ ہو. مثلا کمرہ امتحان میں ایک طالب علم کے لیے اس کا پین زیادہ افادہ رکھتا ہے، اس لیے وہ پین اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے، لیکن عام حالات میں پین اس قدر افادہ نہیں رکھے گا. ان پڑھ آدمی کے لیے تو پین میں کوئی افادہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ اسے استعمال میں نہیں لا سکتا. اسی طرح سے ایک سگریٹ پینے والے کے لیے سگریٹ میں افادہ ہے، لیکن جبکہ ایسا شخص جو کہ سگریٹ نہیں پیتا، اس میں اس کے لیے کوئی افادہ نہیں ہے. اشیاء کے علاوہ خدمات میں بھی افادہ ہے. مثلا ایک استاد کے لیکچر، ایک وکیل کی بحث اور ایک جج کے فیصلے میں بھی افادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی خدمات سے بھی کچھ حاجات کی تسکین ہوتی ہے. بس جس شے کی جتنی طلب زیادہ ہوگی، اسی نسبت سے اس میں افادہ بھی زیادہ ہوگا، اور اس کی قدر و قیمت بھی بلند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو یوٹیلیٹی ان اکنامکس از ٹیکن ایٹ. ہم اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے؟ کوالٹی آف اے گڈ ٹو سیٹسفائی سرٹن ہیومن وانٹس. ٹھیک ہے. کوالٹی آف اے گڈ ٹو سیٹسفائی سرٹن ہیومن وانٹس. Everything or object in this world has its utility to satisfy human wants in various ways. For example, water has the utility to quench thirst. Bus has utility for transportation, and a utility is a relative term. A good may have greater utility for one person, but a little or no utility for the other. For example, pen has a greater utility for a student than for an illiterate person. An illiterate person has no utility for pen. So utility is relative with respect to time, space, use and demand. Next we study characteristics of utility. افادہ کی خصوصیات پڑھیں گے. پہلی خصوصیت ہے طلب کی شدت پر، انٹینسٹی آف ڈیمانڈ. ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جس شے کی طلب جتنی زیادہ ہوگی، اس میں اتنا ہی زیادہ افادہ ہوگا. جس شے کی جو ہے وہ جتنی کم خواہش ہوگی، اس کا افادہ بھی کم ہوگا. اگر کوئی شخص کسی شے کی خواہش نہیں کرتا تو اس میں افادہ بالکل نہیں ہوگا. مثلا اگر ایک آدمی کیلے پسند نہیں کرتا تو اس کے نزدیک کیلے میں افادہ موجود نہیں ہے، اور جو کیلے پسند کرتا ہے اس کے لیے ان میں افادہ ہے. ایک معاشیات کے طالب علم کے لیے معاشیات کی کتاب میں افادہ ہے، جبکہ یہ کتاب ایک ان پڑھ کے کسی کام کی نہیں ہے. Demand is important in determining the utility of a good or service. If the demand for a certain good is very intensive, its utility will be high. For example, if a person is seriously ill and he is in the dire need of certain medicine, then that medicine will carry a high utility for that patient. But when he recovers, the utility for that medicine will fall. Hence, utility of a good or service is determined by the intensity of its demand. یوز آف گڈ. شے کے استعمال پر بعض اشیاء ایک سے زائد استعمال میں آتی ہیں. ان کا ایک استعمال میں زیادہ افادہ ہے، جبکہ دوسرے میں کم. مثلا لکڑی کو جب جلایا جائے تو کم افادہ ہوگا، اور جب اس کا فرنیچر بنایا جائے تو زیادہ افادہ حاصل ہوگا. اسی طرح کوئلے کو جلایا جائے تو کم افادہ ہوگا، اور اسے بھاپ کی تیاری کے لیے صنعتی استعمال میں لایا جائے گا تو زیادہ افادہ ہوگا. گڈز ہیو various uses. Utility of a good or services in one use may differ from the utility of the same good in another use. For example, wood has various uses. Its utility when used in making furniture may be higher than its use as a coal or vice versa. پھر شکل کسی شے کی اگر ہم بدل دیں، چینج ان دا فارم، تو بھی افادہ بدل جاتا ہے. اگر کسی شے کی شکل کو تبدیل کریں تو افادہ بدل جائے گا. مثلا جب لکڑی سے دروازے، بس کی باڈی یا ریل کے ڈبے بنائے جائیں گے تو لکڑی کے افادے میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح مٹی سے جب اینٹیں بنائی جائیں گی تو افادہ بڑھ جائے گا. When a good is changes its form, its utility also changes accordingly. For example, when wood is taken from the forest in blocks has different utility as when it is
converted into the usable items such as furniture. Similarly, clay has different utility, especially when it is converted into bricks. Next, वक्त और मौसम बदलने पर भी किसी शय की यूटिलिटी या फ़ायदा जो है वो तब्दील हो जाता है. चेंज ऑफ वेदर एंड टाइम आल्सो चेंजेस द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ए गुड और सर्विस. कोल्ड ड्रिंक्स एंड एयर कंडीशंस हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन समर एज़ कम्पेयर टू इन विंटर. वक्त और मौसम की तब्दीली भी शय के अफादे पर असरानंदाज होती है. गर्मी में ठंडे मशरूबात, बिजली के पंखे, एयर कंडीशंस का अफादा बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों में इनकी अफादियत कम हो जाती है. इसी तरह से मौसम सरमा गर्म कपड़े, कहवा और चाय की अफादियत जो है मौसम गर्मा के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है. फिर मकाम बदलने पर अगर किसी शय की को उसकी जगह से तब्दील कर दिया जाए तो भी जो है अफादा तब्दील हो जाता है. गुड और सर्विसेज में हैव different utility at a different places. For example, utility of a tractor increase more on agricultural land than its use in cities. ठीक है, यानी ट्रैक्टर जो उसका यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, अफादा ज़्यादा हो जाएगा जब वो एग्रीकल्चर लैंड पर यूज़ होगी, ना कि वो शहरों में इस्तेमाल हो. जगह या मकाम बदलने से भी शय के अफादे में कमी बेशी होती है. मसलन जंगलात से जब लकड़ी काट कर शहरों में लाई जाए तो उसका अफादा बढ़ जाता है. इसी तरह से खेतों से मिट्टी उठाकर मकानों की भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसका अफादा, मिट्टी का अफादा बढ़ जाएगा. फिर मलकियत बदलने पर और चेंज इन ओनरशिप. ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन में आल्सो चेंज द यूटिलिटी ऑफ ए गुड. इफ़ ए कंप्यूटर इज़ गिवन टू ए पर्सन हु इज़ अनअवेयर हाउ टू यूज़ इट will yield no utility for him, whereas a person who is fully aware of the operation will derive maximum utility from the use of computer. जब कोई शय एक शख्स की मलकियत से दूसरे की मलकियत में चली जाए तो उसका फ़ायदा बदल जाता है. मसलन सिगरेट अगर ऐसे शख्स को दे दें जो सिगरेट नोशी नहीं करता तो उसका फ़ायदा कम हो जाएगा. इसी तरह एक शख्स के पास अगर उसके मरहूम दादा जान की तस्वीर है तो उससे तस्वीर किसी ऐसे शख्स को दे दें जिसका उससे कोई दूर का वास्ता भी ना हो तो उसके लिए फ़ायदा. इसी तरह से जैसे माशियात की किताब है तो उसके लिए आपके लिए उसमें अफादा है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए उसमें कोई अफादा नहीं है. इससे साइंसी मालूमात में तब्दीली. चेंज इन द टेक्निकल नॉलेज. अगर साइंस की तरक्की की बिना पर नई नई ईजादात दरियाफ्तें आलम वजूद में आएँ तो अशिया के बेहतर इस्तेमाल के तरीके मालूम किए जा सकते हैं, उनकी अफादियत में भी इजाफा हो सकता है. मिसाल के तौर पर इस ज़माने में फ़ौलाद से जो जदीद मशीनें और आलात औज़ार तैयार होते हैं उनकी अफादियत फ़ौलाद के पुराने इस्तेमाल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है. Change of a technology due to scientific innovation and invention also affect the utility of a good. For example, a new technology may help a person to make the best use of a good when he knows all the features of a good. फिर अफादा और फ़ायदा मंदी, इसमें फ़र्क क्या है? ठीक है, बाज़ लोग अफादे को फ़ायदा मंदी कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है. ये इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ अफादा रखे वो फ़ायदा मंद भी हो. इस दुनिया में कई ऐसी अशियाँ हैं जिनमें अफादा तो है लेकिन वो लोगों की सेहत और अखलाक पर अच्छा असर नहीं डालती. मसलन अगर एक सिगरेट नोशी करता है कोई शख्स तो उस शख्स के लिए उसमें अफादा है, हालांकि उसकी सेहत के लिए ये मुज़र है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जिस शय में अफादा हो वो फ़ायदा मंद भी हो. ठीक है, ये दोनों अलग अलग मतलब में हम लेंगे. इन द Sometimes utility is taken as synonymous to the benefits. It is wrong because a good may have utility for a person but not beneficial for him. For example, wine may have utility for a drinker but it is not good for the health. Addictions and drugs may satisfy the need but these could not be beneficial in their effect. Hence, utility is a state of a mind which is related with the satisfaction of a good or human want, but the use of a good may or may not be beneficial morally, socially and ethically. फिर अफादा और कामयाबी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको हम देखते हैं. अफादा हमने पढ़ी, किसी शय की वो खूबी, वो वस जो किसी हाजत की तस्कीन करे. और कामयाबी क्या है? कामयाबी का मतलब है कि किसी शय का तलब के मुकाबले में कम होना. ठीक है, किसी शय का तलब के मुकाबले में कम होना. ये जैसे हवा है, सूरज की रोशनी, बारिश, इसको हम कामयाब नहीं कहेंगे. ठीक है ना, ये क्योंकि इंसान की ज़रूरत के मुकाबले में कम नहीं है. ये नहीं है कि इसकी तलब ज़्यादा और इसकी रसद कम है. ठीक है ना, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया में अरबों टन गंदम पैदा होती है लेकिन तलब के मुकाबले में कम है, ठीक है, तो हम इसको जो है वो कामयाब शय कहेंगे. किसी शय को दौलत करार देने के लिए उसमें अफादा होना चाहिए, दूसरी तरफ कामयाबी भी होनी चाहिए. कामयाबी का क्या मतलब? कि तलब के मुकाबले में शय का कम होना, मिकदार में कम होना. ठीक है, फिर है अफादा और आमदनी.
ہر صارف کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی آمدنی اس طرح سے خرچ کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہو، لہٰذا وہ سب سے پہلے زیادہ ضروری اشیاء خریدتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ان میں افادہ زیادہ ہے۔ جب اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ زائد اشیاء کی خریداری شروع کر دیتا ہے، اور اگر اس کی آمدنی میں کمی آ جائے تو ایسی اشیاء کی خریداری ترک کر دیتا ہے جن میں نسبتاً افادہ کم ہو۔ چونکہ امیروں اور غریبوں کی جو آمدن ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اس لیے غریب تو سوچ بچار کر اور بچار کے ذریعے محتاط طریقے سے خرچ کرتا ہے، جبکہ امیر بے درے خرچ کر دیتا ہے۔ آمدنی اور افادہ کے تعلق کو اس مثال سے بھی ہم واضح کر سکتے ہیں کہ غریب نے اگر شہر کے ایک حصے دوسرے حصے تک سفر کرنا ہے تو بس ویگن میں اسے کسی ایک کا انتخاب کرے گا تاکہ کم از کم جو کرایہ ہے اسے دیکھ کر منزل مقصود پر پہنچ، جبکہ امیر آدمی ٹیکسی یا کار کو ایسے سفر میں کے لیے استعمال میں لائے، گویا اسے کرایہ کم یا زیادہ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غریب کی آمدن چونکہ کم ہوتی ہے اس لیے اس کے نزدیک اس کا افادہ زیادہ ہوتا ہے، اور امیر کی آمدنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا افادہ کم ہے، ٹھیک ہے، یعنی غریب کی آمدن کا افادہ زیادہ ہے اور امیر کی آمدن کا افادہ جو ہے وہ کم ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، یہ جو ابھی تک ہم نے ٹاپک پڑھے پہلے پچھلے سالوں کی کتابوں میں، یہ سیکنڈ جو چیپٹر تھا اس میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے اس کو فرسٹ میں جو ہے وہ انکلوڈ کر دیا تو ہم نے اسی طرح سے پڑھ لیا۔ اب جو فرسٹ چیپٹر میں ڈیفینیشن جیسے ہوتی تھیں جو سٹارٹ میں ہوتی تھیں، اب ان کو یہاں پر جو ہے وہ افادہ اور افادے کی خصوصیات کے بعد انہوں نے انکلوڈ کیا، تو ہم بھی اس کو اسی جگہ پر پڑھ لیتے ہیں۔ معاشیات کی تعریف لفظ اکنامکس کا مادہ جو ہے وہ ایک لاطینی لفظ اوئیکونومس سے بنا ہے، جس کے معنی کے ہیں گھریلو ضابطہ، یعنی ایک گھر میں رہنے والے افراد کس طرح سے روزی کماتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں زندگی گزارتے ہیں۔ بعض میں اس لفظ کا اطلاق جو ہے وہ پولوز یعنی ریاست پہ کیا گیا، جس سے مراد ہے کہ اسی ریاست میں بسنے والے افراد کی معاشی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اس لیے شروع میں اسے پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا گیا، جسے بعد میں اکنامکس کہا جانے لگا۔ علم معاشیات نے جو موجودہ صورت اختیار کی ہے وہ کئی منازل طے کر کے کی ہے، مختلف وقتوں میں ماہرین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا اور اس کی بے شمار تعریفیں وضع کی۔ تعریفوں کی اس کثرت ہی کے پیش نظر ڈاکٹر کینز کہتے ہیں کہ تعریفوں کی بھرمار نے علم معاشیات کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ بہرحال تین جو مکاتب فکر ہیں وہ معاشیات کی تعریف کرتے ہیں، جن میں ایک کلاسیکل مکتب فکر، دوسرا نو کلاسیکل مکتب فکر، اور تیسرا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس پروفیسر رابنس اور جدید ماہرین کا نقطہ نظر۔ آج جو ہے وہ ہم پہلا نقطہ نظر پڑھیں گے، جو ہم پہلے جو مکاتب فکر ہیں ان کے خیالات پڑھیں گے۔ کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ایڈم اسمتھ کے خیالات ہم جو ہے وہ آج اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن آف اکنامکس: the word economics has been derived from the Latin word economus, which means household budget. This explains how a person of a house managed to earn money and spend it. Later on, this word was used on the state called polos. This explains how the people of a state used to spend their lives and earn means of living. For this reason, it was better called as political economics economy. However, these two words were separated and became separate disciplines. The first one became political science and later one the subject of economics. The evolution of definition of economics has passed through various stages, okay? However, it can be broadly classified into three schools of thought: classical school of thought, new classical school of thought, and London school of thought. فرسٹ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ، ٹھیک ہے، پہلا ہم جو ہے کلاسیکل مکتب فکر کے بانی ایڈم اسمتھ کے خیالات جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ایڈم اسمتھ کے مطابق معاشیات دولت کا علم ہے، اکنامکس از اے نالج آف ویلتھ۔ کلاسیکل مکتب فکر کے بانی اسکاٹ لینڈ انگلینڈ کے رہنے والے ایڈم اسمتھ تھے۔ انہوں نے 1776 میں دولت اقوام کی نوعیت اور اسباب پر تحقیقاتی مقالہ کے نام سے علم معاشیات پر پہلی جامع کتاب لکھ کر شہرت حاصل کی۔ اسے مختصراً دولت اقوام بھی کہتے ہیں، ویلتھ آف نیشن بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ معاشیات کو سیاست کا حصہ سمجھتے تھے اور اس کا نام پولیٹیکل اکانومی تھا۔ ایڈم اسمتھ نے دولت اقوام میں اسے ایک علیحدہ علم قرار دیا۔ ایڈم اسمتھ کے خیالات کے مطابق معاشیات کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے۔ ایڈم اسمتھ کی تعریف جو ہے اس کی وضاحت کے لیے اسے ہم 4 شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور انہیں معاشیات کے بنیادی ستون جو ہے وہ بھی قرار دیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے کیا ہے. دس واز لیڈ بائی دا ایڈم اسمتھ آف اسکاٹ لینڈ ہو ان 1776 wrote a research. An inquiry into the nature and causes of wealth of a nation is briefly known as wealth of nation. He for the first time introduced economics as a separate discipline different from the political economy. According to his views, economics is a social science which deals with the production, consumption, distribution and exchange of wealth. ٹھیک ہے انہوں نے جو 4 شعبے بتائے وہ تھے پیدائش دولت, صرف دولت, تقسیم دولت, تبادلہ دولت. پروڈکشن آف ویلتھ, کنزمپشن آف ویلتھ, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ. فرسٹ ہے پیدائش دولت کہ پروڈکشن آف ویلتھ. پیدائشی دولت سے مراد ہے کہ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے. دولت کو پیدا کرنے کے لیے 4 عوامل درکار ہیں: زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم. انہیں ہم عاملین پیدائش بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے معاشیات کا بیسک جو ہے وہ ٹاپک کیا ہے؟ عاملین پیدائش کتنے ہوتے ہیں؟ 4. زمین, محنت, سرمایہ, تنظیم. یہ چاروں مل کر اشیاء و خدمات کو پیدا کرتے ہیں جنہیں دولت کا نام دیا جاتا ہے. This means how and in what proportion the 4 factors land, labor, capital and organization. Land, labor, capital and organization be combined to produce goods and services which is called as wealth. پھر ہے صرف دولت, consumption of wealth. The part of a wealth used to fulfill basic needs of a human life is called consumption. We spend our income in that direction from where we can derive maximum utility. ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. صرف دولت سے کیا مراد ہے کہ دولت کو کس طرح خرچ کیا جائے. دولت کا وہ حصہ جو ہم ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں وہ صرف دولت کہلاتا ہے. دولت خرچ کرتے وقت بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اس کا افادہ ہے. جب تک زیادہ افادہ ہوگا تب تک رقم خرچ کرتے رہیں گے. جب افادہ کم ہو جائے گا تو جو رقم ہے اس کو خرچ کرنا بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا. پھر ہے تقسیم دولت. دولت کو 4 عاملین پیدا کرتے ہیں. ابھی ہم نے اوپر پڑھے زمین, محنت, سرمایہ اور تنظیم. اور دولت انہی 4 عاملین میں تقسیم ہو جاتی ہے. زمین کو اس کا معاوضہ لگانے کی شکل میں, محنت کا اجرت, سرمایہ کا سود اور تنظیم کو منافع دیا جاتا ہے. یہ دولت جس اصول کے تحت ان عاملین میں تقسیم ہوتی ہے اسے تقسیم دولت کا نظریہ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم آگے 9-10 چیپٹر میں پڑھیں گے. This means how the 4 factors are paid according to their contribution in the form of rent, wages, interest and profit. تبادلہ دولت. دولت کو کس طرح سے تبادلہ کے لیے ایکسچینج کیا جائے, یعنی دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں کس طرح جانتی ہے, اس کے متعلق جاننا تبادلہ دولت کہلاتا ہے. بس ایڈم اسمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا جس کے تحت دولت کی پیدائش, صرف, تبادلہ اور تقسیم کے متعلق بحث کی جاتی ہے. جن ماہرین نے ایڈم اسمتھ کی پیروی کرتے ہوئے معاشیات کو دولت کا کے مطالعے کا نام دیا اس میں جے ایس ملز, این ڈبلیو سینئر, مالتھس, ریکارڈو اور ایف اے واکر شامل ہے. پروفیسر سینئر کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر سینئر کہتے ہیں کہ علم معاشیات میں دولت کی نوعیت, پیدائش اور تقسیم کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جے ایس ملز کہتے ہیں کہ علم معاشیات میں دولت کی نوعیت اور ان قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو دولت کی پیدائش اور تبادلہ سے متعلق ہوں. اسی طرح سے امریکی معیشت دان فرانس واکر نے بھی معاشیات کو دولت کا علم قرار دی. اس کے متعلق معاشیات ایک ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جس کا تعلق دولت سے. غرضیہ کہ کلاسیکی معیشت دانوں کے مطابق معاشیات دولت کا علم ہے جو کہ اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ انسان دولت کیسے حاصل کرتا ہے اور اسے اپنی ضروریات زندگی پر کیسے خرچ کرتا ہے. کلاسیکی مکتب فکر کے نزدیک دولت کی زیادہ اہمیت ہے, اس لیے انہوں نے معاشیات کو دولت کا علم جو ہے وہ دیا ہے. ٹھیک ہے. ایکسچینج ویلتھ. دس مینس ہاؤ wealth is exchanged from one hand to another. Similarly, how wealth is exchanged between the two countries in the form of trade. The other contemporary classical economists who followed Adam Smith's explanation of economics were J.S. Mills Senior, Malthus, Ricardo, and American economist F.A. Walker. They also called economics as the science of wealth, and man uses it to fulfill his basic necessities. اچھا اس کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوگی, مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسیپشن پیدا ہوگی کہ ایڈم اسمتھ اور اس کے پیروکاروں کے خیالات پر کئی لوگوں نے اعتراضات کیے جس سے علم معاشیات کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوگی جن کی بنیاد پر اسے شیطانی علم جو ہے یہ خود غرضی سکھانے والا علم قرار دیا جانے لگا. بعض لوگوں نے علم معاشیات کے پڑھنے پڑھانے کو یعنی فارغ اوقات جو ہے اس کو قرار دیا. جن ماہرین نے اسے اپنی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اس میں رسکن, کارلائل وغیرہ کے نام ہیں. یہ حضرات اپنے آپ کو ماہر اخلاقیات سمجھتے تھے, لہٰذا دولت کے اصول کو برا سمجھتے تھے. غلط فہمی کا جواب جو ہے علم معاشیات جو معاشیات دولت کا علم ہے اس کے بارے میں غلط فہمی جو ہے وہ پیدا ہو گئی کلاسیکی ماہرین معاشیات کے متعلق, لیکن اس کو جو ہے وہ اس کا جواب انہوں نے اس طرح سے دیا کہ دولت محض روپیہ پیسہ نہیں بلکہ ہر وہ شے جو افادہ, کامیابی اور انتقال پذیری کی خصوصیت رکھتی ہے دولت کہلاتی ہے.
ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دولت ہیں، ان کا حصول کوئی بھی، اگر کسی شخص کے پاس آپ کا اپنا بیگ ہے، آپ کا اپنا پرس ہے، آپ کا لباس ہے، تو وہ آپ کے لیے دولت ہے، ان کا حصول کوئی بری بات نہیں ہے، اور ایسی تگ و دو کو کیسے خود غرضی اور لالچ کا علم کہا جا سکتا ہے؟ دولت بذات خود ایک بے جان ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی، اگر اسے تعلیمی اداروں کے قیام میں ہم استعمال کریں گے تو یہ اچھا عمل ہے، اگر اسے جوئے وغیرہ میں استعمال کریں گے تو برے کام پر خرچ کریں گے تو یہ برا عمل ہے۔ گویا جو قصور ہے وہ دولت کا نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال کا، اسے خرچ کرنے کا، لہٰذا معاشیات کو دولت کا علم کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، مسکنسمپشن جو ہے وہ پیدا ہوگی، دا ایکسپلینیشن آف اکنامکس بائی ایڈم اسمتھ کریٹڈ مینی misconception among the people. They started calling this science as a pig philosophy and dismal science. According to them, the study of economics is going to generate a very selfish society in which everyone is busy in producing and consuming wealth. So that about human values among those critics were Ruskin and Carlyle. Okay, اس کو کلیریفیکیٹ کیا گیا. Actually, the criticism would have no fully comprehended the meaning of a wealth and its explanation are as given by the Adam Smith. They mistakenly believe wealth money along as the wealth, whereas anything which carry utilities transfer اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے، scarce ہے اگر کوئی شے تو وہ wealth ہے. Wealth by itself is not a bad or good, but its use make it so. It can either be spent on the necessities or luxuries, on welfare projects or the wasteful projects. Hence, there is no harm to say economics as a science of wealth. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے وہ ہم اپنے ٹاپک کو رکھتے ہیں، جہاں ہم نے آج کے ٹاپک میں جو ہے وہ افادہ پڑھا، کسی شے کی وہ خوبی یا وصف جو کسی حاجت کی تسکین کرے، اس کی خصوصیات ہم نے پڑھی، افادہ اور کامیابی اور آمدنی کا ٹاپک پڑھا. پھر ہم نے معاشیات کی تعریف جو ہے وہ کلاسیکی مکتب فکر کو پڑھا، جو کہ کیا کہتے ہیں، معاشیات دولت کا علم ہے، جس میں ہم نے 4 ٹاپک سیکٹرز پڑھے، جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر ہم نے بحث کی. تو آج کے ٹاپک کو اتنا رکھتے ہیں، نیکسٹ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ نیو کلاسیکل جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو پڑھیں گے. تو اس میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.